کی۔ میرے سیدی امام اعلیٰ حضرت کے کچھ فتاوی ہیں، میں آپ تک رکھتا ہوں۔ کسی نے پوچھا امام اعلیٰ حضرت سے کہ اللہ کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں؟ اللہ کو اللہ میاں کہہ سکتے ہیں؟ کہہ دیتے ہیں نا کچھ لوگ اللہ میاں، یہ اس طرح سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں لوگ۔ تو امام اعلیٰ حضرت کا جب قلم چلتا ہے تو عشق و محبت میں جب وہ فتاوی لکھتے ہیں تو ذرا سنیے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ امام اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ اللہ کو اللہ میاں ہی کہنا ہے، تم اللہ جل جلالہ کہو، اللہ تعالیٰ کہو، اللہ تعالیٰ وجلہ کہو، وہ نام دو جو اس کی شان کے لائق ہے۔ ہاں اگر تم نے میاں ہی کہنا ہے تو میاں کے 3 معنی نکلتے ہیں۔ ایک معنی ٹھیک ہے، 2 معنی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک معنی ٹھیک ہے جو بڑائی کے لیے ہم کہتے ہیں میاں صاحب آگے، بزرگ آگے، تو اس معنی میں لیا جائے تو ٹھیک ہے، لیکن 2 جو میاں ہیں جس طرح میاں بیوی، تو یہ معنی ٹھیک نہیں ہے۔ ایک معنی ہمیں ممبر پر بیان کرنے سے منع کیا گیا کہ وہ تو بہت زیادہ ہی خطرناک معنی ہے، تو اس کو ہم بیان نہیں کریں گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایک معنی ٹھیک ہے، 2 معنی ٹھیک نہیں ہے۔ جہاں پہ 2 معنی ٹھیک نہ ہو تو وہ لفظ استعمال ٹھیک نہیں رہتا۔ آپ اللہ کو اللہ تعالیٰ کہیں، اللہ جل جلالہ کہیں، اللہ جل شانہ کہیں، اللہ تعالیٰ کہیں، وہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کریں جو اللہ کی شیان شان ہے۔ اس کے بعد میرے سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب آپ نے نسبت کرنی ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف، تو اعلیٰ سے اعلیٰ چیز کی نسبت کرنی ہے۔ یہ جانور بھی اللہ نے بنائے ہیں، شجر اور پہاڑ بھی اللہ نے بنائے ہیں، تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ اے جانوروں کے رب، اے شجر کے رب، رب العالمین بھی تو کہہ سکتے ہیں نا۔ لیکن جب رب نے خود اپنی قسم کھائی نا نبی پاک کے لیے، تو رب کیا فرماتا ہے؟ رب فرماتا ہے فلا وربک، فلا وربک، اے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ رب قسمہ کھا رہے ہیں لیکن نسبت نبی پاک سے کر رہے ہیں رب تعالیٰ کہ اے نبی مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہاں پہ میرے سیدی اعلیٰ حضرت یہاں پہ دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب رب نے قسم کھائی تو نسبت نبی پاک سے کر دی کہ اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنی ہے تو وہ شان بیان کرنی ہے، وہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے لینا ہے کہ جو اس کی شیان شان ہو۔ کمزور اب جس طرح ہم کہتے ہیں وہ 5ویں یا 6ٹھی کلاس کی کتاب ہے کہ اس رب کی شان بیان کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی، جس نے ہماری گائے بنائی۔ گائے کا رب بھی تو اللہ ہی ہے نا، یہ جانوروں کا رب بھی تو اللہ ہی نا، ہمارا رب بھی تو اللہ ہی ہے نا۔ لیکن وہ جس نے یہ نظم لکھی تھی او اللہ کی شان بیان کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ لیکن جب اعلیٰ حضرت حمد بیان کرتے ہیں، جب اعلیٰ حضرت نسبت کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سامنے روزہ پاک ہے، اور جب روزہ پاک کے سامنے لکھتے ہیں تو کیا لکھتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں دکھایا، اور تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ یہ اعلیٰ حضرت کہ جب بھی آپ نے نسبت کی نا اللہ تعالیٰ کی طرف بھی تو اس شے کی کریں جو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے۔ پھر اس کے بعد سیدی اعلیٰ حضرت ایک شاعر بھی ہیں، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، اور سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اور پھر ہم جو یہ درود و سلام بھی پڑھتے ہیں کہ یہ جو ہم درود و سلام پڑھتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اج تکر کسے شاعر نے ایک کلام دا بھی توڑ نہیں جے کڈیا، کوئی اس کے مقابلے میں بھی کوئی کلام کسی نے لکھا ہو ایسا کلام کہیں ملتا نہیں ہے۔ لاکھوں آئے ہیں کلام، جس طرح صبا در مصطفیٰ پہ جا کے کہہ دینا، یہ کلام آئے ہیں، ہر جگہ پہ آئے ہیں۔ لیکن جو سیدی اعلیٰ حضرت نے عشق و محبت میں جب قلم چلتا ہے نا تو پھر کیا ہی بات ہو جاتی ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت وہ واحد شاعر ہے جس نے عاشق مشوقیوں والی شاعری نہیں کی، جب بھی شاعری کی عشق مصطفیٰ میں کی، جب بھی شاعری کی عشق مصطفیٰ میں کی۔ اور یہ واحد شاعر ہے جو شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ منطقی بندے بھی ہیں، مفتی بھی ہیں اور عالم دین بھی ہیں۔ اور کسی شاعر کو یہ توفیق ہی نہیں ہوئی کہ نبی پاک کو شہنشاہ کہہ دے۔ یہ واحد شاعر ہیں جنہوں نے نبی پاک کو شہنشاہ کہا ہے کہ میرے نبی تو شہنشاہ ہیں، شہنشاہ۔ اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ ترمذی شریف کی حدیث لکھتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں، اور یہ جو حدیث ہے اس کو ہدایت بخشش میں بھی اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ترمذی شریف کی حدیث، حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے ہیں 2 وزیر میری دنیا میں اور 2 وزیر میرے آسمانوں میں ہیں۔
جو زمین میں میرے دو وزیر ہیں ان کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق اور دوسرے وزیر کا نام ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو آسمانوں میں میرے وزیر ہیں ایک وزیر کا نام ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور ایک وزیر کا نام ہے حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو یہاں پہ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور جس کے آسمانوں میں بھی دو وزیر ہوں اور زمینوں میں بھی دو وزیر ہوں وہ تو پھر شہنشاہی ہو سکتا ہے نا، وہ تو پھر معمولی بندہ معمولی ذات تو نہیں ہو سکتی، وہ تو پھر شہنشاہی ہو سکتا ہے نا۔ پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، او کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اور پھر یہاں پہ اعلیٰ حضرت خود اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہیں، غور سے سن تو رضا کعبے سے بھی آتی ہے اب صدا، اب میری آنکھوں سے بھی پیارے کا روزہ دیکھو۔ تو یہ اعلیٰ حضرت واحد شاعر ہیں جنہوں نے نبی پاک کو شہنشاہ کہا، شہنشاہ۔ اگلا فتویٰ سنائیے جناب تنو۔ آج سارے مسئلے مسائل ہیں نا جی، آج ذرا ذوق بنا کے اب بیٹھے گا۔ کسی نے پوچھا کہ نبی پاک کا خیال اگر نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی نے کہا کہ نبی پاک کا خیال نماز میں آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بڑی بڑی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، بڑے بڑے رسالے لکھے گئے اس پہ، لیکن سیدی اعلیٰ حضرت جب آئے نا، یہ فتویٰ جب اعلیٰ حضرت کے پاس آیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا کہ تم بے وقوف ہو گئے ہو، مت ماری گیا تمہاری۔ اعلیٰ حضرت نے باقاعدہ جلال فرمایا اس مسئلے پہ کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ او ہم کہتے ہیں نبی کا خیال جب تک آئے نا ہماری تو نماز ہوتی نہیں، تب تک ہماری نماز تو ہوتی نہیں۔ اس کے بعد اب دلائل شروع کرتے ہیں۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب تو نماز میں پڑھے گا اللہم صلی علی محمد، آ گیا نبی کا خیال، اور پھر آگے جب حضرت ابراہیم کا بھی ذکر آئے گا، ابھی تو نماز میں تو نبی کا خیال کرتا ہے، نماز میں تو اما ابا کا بھی خیال آئے گا، ربنا اغفر لی والی والدیا، او ہمارے رب ہمارے ماں باپ کو بخش دے۔ تو نبی کی بات کرتا ہے، نماز میں تو تمہارے ماں باپ کی بھی خیال آئے گا، تو نبی کی بات کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تو نبی کی بات کرتا ہے تب تک ہماری نماز ہوتی نہیں جب تک نبی کا خیال نہ آئے۔ اور پھر اس کے بعد صحابہ کا قول لکھتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، جب آیات آئیں وہ اقیم الصلاۃ کہ نماز قائم کرو، نماز پڑھو، تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز پڑھو تو نماز کیسے پڑھنی ہے؟ نماز فجر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، ظہر میں کتنی رکعتیں پڑھنی ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے؟ حضور فرمانے لگے کہ نماز ایسے پڑھو کہ جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھو، نماز اس طرح سے پڑھو جیسے میں نے پڑھی ہے۔ وہ سکھانے والے جب ہمیں سکھا گئے تو جب ان کا سیکھنے والوں نے جب نبی سے نماز سیکھی، جب انہوں نے یہ اعتراض نہیں کیا کہ نبی کا خیال آ جائے، وہ بھی تو دیکھتے ہوں گے نا، حضرت ابوبکر صدیق بھی نماز میں قیام میں میرے نبی اس طرح سے کھڑے ہوتے تھے، جب رکوع میں جاتے ہوں گے حضرت عمر فاروق سوچتے ہوں گے میرے نبی اس طرح سے رکوع میں جاتے ہیں۔ تو نبی کا خیال آ جائے نماز میں، اور ہماری تو تب تک نماز ہوتی نہیں ہے جب تک نبی کا خیال آ نہ جائے۔ اور اس سے بھی ایک بڑا حاشیے میں اعلیٰ حضرت نے ایک کلام لکھا ہے اور ایک چھوٹی سی بات لکھی ہے، اور یہیں پہ سارے مسئلے ہی حل کر دیے۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھنی ہے، کہا دیوا سے خالص اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے خالص تو کلمہ بھی نہیں، کلمہ بھی پڑھو گے اللہ کے لیے تو آگے محمد رسول اللہ بھی تو کہنا پڑے گا کہ نہیں کہنا پڑے گا، اور کلمہ بھی تو خالص نہیں نا۔ خالص اللہ کے لیے نماز پڑھو لیکن تعظیم مصطفیٰ کریم کی کرنی پڑے گی تمہیں، وہ جس کی عزتیں رب کریم خود نماز میں کروائے اس کی تعظیم بھی کرنی پڑے گی۔ تب تک ہماری نماز بھائی ہوتی نہیں جب تک نبی کا خیال آ نہ جائے۔